بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سفر کے مہینے میں کالے چنے لے کر ان کا صدقہ کر دیں۔ ہر حاجت ایسے پوری ہو جائے گی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ دولت مانگو تو دولت مل جائے گی، جتنی مانگو گے اتنی مل جائے گی۔ اور اگر آپ اپنے کسی مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کامیابی آپ کے کاموں میں ہوگی۔ آپ کی ہر ایک دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پوری کر دیں گے۔ دولت، رزق، پیسے اور کسی بھی چیز کی کوئی کمی باقی نہ رہے گی۔ تو آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ کالے چنے لینے ہیں اور سفر کے مہینے میں کسی بھی دن صدقہ کر لینا ہے۔ کالے چنوں کا صدقہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی ضروری بات مس نہ ہو جائے۔ معزز ناظرین، آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے کے بارے میں یقیناً سن رکھا ہوگا۔ پہلے تو سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ بہت ہی زیادہ کیا جاتا تھا، لیکن آج بھی جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں تو سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی نہیں بھولتے۔ سفر کے مہینے کے علاوہ باقی جتنے بھی مہینے ہیں ان میں سفید چیزوں کا صدقہ دینا افضل رہتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں سفید کی بجائے کالی چیزوں کا صدقہ دینا زیادہ افضل اور بہتر مانا جاتا ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ باقی 11 مہینوں کی نسبت بالکل الگ ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی سفر کے مہینے کے بارے میں ضرور سن رکھا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو بڑے اور بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہیں تو یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگتی ہیں جن پر یہ آسانی سے سوار ہو سکیں۔ اب جن لوگوں نے سفر کے مہینے میں صدقہ کیا ہوتا ہے اور خاص کر کالی چیز کا، جیسا کہ کالے چنوں کا صدقہ، تو یہ بلائیں کسی بھی صورت ایسے شخص پر سوار نہیں ہو پاتی، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا تو یہ بلائیں ایسے لوگوں پر سوار ہو جاتی ہیں اور پورے سال کے لیے، یعنی آئندہ سفر کا مہینہ آنے تک یہ بلائیں ان کے اوپر سوار رہتی ہیں۔ معزز ناظرین، یہ جان لیجئے کہ آسمان سے آنے والی ہر ایک بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مخصوص مصیبت اور پریشانی لے کر آتی ہے۔ جیسا کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہیں، کچھ رزق کی تنگی لے کر آتی ہیں، کچھ بے برکتی اور کچھ اچانک آنے والے حادثات، جبکہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ لڑائی اور جھگڑے، گھریلو ناچاکی اور نفرت انگیز گندگی لے کر آتی ہیں۔ اب اگر کسی شخص پر ایک ایسی بلا سوار ہو جائے جو رزق کی تنگی لے کر آتی ہو تو وہ شخص سخت غربت اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے گا، اور پھر وہ شخص جتنی بھی کوشش کر لے اور جتنی بھی حکمت چلا لے، وہ رزق اور دولت کے حوالے سے پورا سال پریشانی میں دھنستا اور پھنستا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص پر ایک ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی ہے تو پھر وہ شخص بیمار رہنے لگ جائے گا۔ ڈاکٹرز لاکھ کوششیں کر لیں لیکن ڈاکٹر کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ اس شخص کو اصل مرض کیا ہے۔ معزز سامعین، ان تمام مشکلات کا ایک نہایت ہی آسان حل یہ ہے کہ اگر آپ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کر لیتے ہیں تو نہ صرف آپ آسمان سے نازل ہونے والی ان تمام آفتوں اور برائیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بلکہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ اس طریقہ سے کرتے ہیں آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے انشاءاللہ ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اتنا رزق اور دولت عطا فرمائے گا
کہ آپ کے گھر میں دولت اور رزق رکھنے کی جگہ باقی نہ بچے گی، لیکن اگر آپ کے کوئی اور حاجت ہے اور آپ اپنے کسی خاص مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دے دینے کے بعد آپ کی ہر دعا اور ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینے سے انشاءاللہ آپ پورے سال کے لیے جادو ٹونے، نظر بد اور حاسدین کے حسد سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ معزز ناظرین، آپ نے کالے چنوں کا صدقہ کیسے دینا ہے تو جان لیجئے۔ کالے چنوں کا صدقہ دینے کے لیے آپ نے بازار سے 1 پاؤ کالے چنے لینے ہیں۔ آپ زیادہ چنوں کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم آپ نے 1 پاؤ کالے چنوں کا صدقہ ضرور کرنا ہے۔ اب کالے چنے کسی برتن میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لیں اور ان پر 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر لیں تو جان لیجئے کہ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے زیادہ طاقتور سورہ مبارکہ ہے۔ تو سب سے پہلے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لینی ہے۔ معزز ناظرین، سورہ کوثر اس لیے اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفہ کے طور پر نازل کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ سورہ ناس اور سورہ فلق بھی نہایت اہمیت کی حامل صورتیں ہیں اور ان کے پڑھنے سے ہر طرح کے جنات سے حفاظت ہو جاتی ہے، انسان حاسد کے حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے اور آسمانی بلائیں بھی ایسے شخص پر نازل ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو یہ صورتیں پڑھنے سے انسان اچانک آنے والی مصیبتوں اور حادثات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر، سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ اپنے سامنے رکھے ہوئے چنوں پر پھونک مار کر ان کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ صدقہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ کالے چنوں کو آپ نے کچا صدقہ نہیں کرنا، یعنی پکائے بغیر کسی کو نہیں دینا، اور نہ ہی کالے چنے کسی چوراہے میں پھینکنے ہیں اور نہ ہی قبرستان یا ندی نالے میں پھینکنے ہیں، کیونکہ یہ تمام غیر اسلامی حرکتیں ہیں۔ تو آپ نے ان کالے چنوں کو پکا کر صدقہ کرنا ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کالے چنے ابال لینے ہیں اور ابال لینے کے بعد انہیں گلی محلے کے غریب بچوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ اگر آپ ابلے ہوئے چنوں کو چھوٹے پیکٹ بنا لیں گے تو ان کو بچوں میں تقسیم کریں گے تو بچے بڑے شوق سے لے لیتے ہیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ ان ابلے ہوئے کالے چنوں کے اوپر کچھ مسالہ اور لیموں وغیرہ ڈال لیجئے اور انہیں چٹپٹا بنا لیجئے اور پھر بچوں میں تقسیم کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ کالے چنے پکا کر اس کا سالن بنا لیجئے اور ساتھ میں روٹیاں لے کر انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ تو ناظرین، جیسے ہی آپ کالے چنوں کا یہ صدقہ کر کے فارغ ہوں گے تو آپ اپنی کھلی آنکھوں سے کرشمے ہوتے دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے ہر کام سے بندش ختم ہوگی اور کیسے آپ کے تمام بند راستے کھل جائیں گے اور ہر طرف سے رزق اور دولت کی بارش ہونے لگے گی۔ گھر سے تمام بیماریوں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور خوشحالی ہی خوشحالی آ جائے گی۔ گھر کے ہر فرد کے ہر کام میں برکت ہی برکت ہونے لگے گی اور یہ تمام معاملات دیکھ کر آپ کو خود پر یقین نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔